ایک وکاس خان ہے، ان سے بات کرتے ہیں. ہلو. ہلو جی. ہاں جی، کیا ہلو حال ہے، والد کیسے ہیں صاحب، آپ؟ ٹھیک ہے، آپ کیسے ہو جی؟ ہاں جی، ہم ٹھیک ہیں جی. کیسے ہیں آپ؟ جی میرا ایک سوال ہے. ہوں. جب ہاں جی، ہاں جی. آپ اسلام پہ اتنا بات کرتے ہو ہاں ہاں. تو کیا آپ نے اسلام کا اسٹڈی پورا کیا؟ یہ اس کا یار میرا میں نے مطلب پورا تو میں نہیں کہوں گا، مگر میں نے اسلام بہت پڑھا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے نہیں پڑھا. مجھے عام مسلمان سے تو زیادہ ہی پتا ہے. آپ تو قرآن کریم پر بھی آپ نے انگلی اٹھایا کہ اللہ کے کلام نہیں ہے، ہوں. تو آپ نے ایسا کیا دیکھا قرآن کریم میں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ آپ کو ہلو. یہ پتا ہے کہ قرآن کی تدوین کیسے ہوئی تھی؟ نہیں، آپ نے جو انگلی اٹھایا قرآن کریم پہ، آپ کو اس میں کیا تضاد نکلا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ بہت سی سائنسی غلطیاں ہیں قرآن کے اندر، بہت سی تاریخی غلطیاں ہیں قرآن کے اندر، بہت سی تھیولوجیکل غلطیاں ہیں قرآن کے اندر. قرآن جو ہے، قرآن کی جو تدوین کی ہسٹری ہے کہ اکٹھا کیسے کیا گیا، اس میں بہت بڑے بڑے جھول ہیں. ٹھیک ہے. نہیں بھائی، ابھی جو ہوں ہمارے سامنے جو قرآن کریم پڑھا ہے ہوں وہ ہوں. تدوین کو الگ چھوڑے، جو سامنے پڑھا ہے اس میں آپ کو جو غلطی نظر آ رہا ہے وہی دکھا دیجیے بس. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ زمین کے اوپر رکھے، حالانکہ پہاڑ زمین کے اوپر رکھے نہیں جاتے، زمین سے درختوں کی طرح نیچے سے اگتے ہیں. ٹھیک ہے. یہی سائنسی غلطی ہے بہت بڑی. سمجھ گئے ہیں؟ قرآن مریم کو موسیٰ کی بہن کہتا ہے، حالانکہ وہ موسیٰ کی بہن ہے ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. صحیح ہے. قرآن اور بھی بہت سی غلطیاں کرتا ہے. سورہ کہف اگر آپ دیکھیں، اس میں جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے وہ اصل میں کرسچنز کی ایک کتاب تھی جسے رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ کہتے ہیں. اس کی جو سیریاک ورژن تھی، یعنی سریانی، جو کہ اس ٹائم کے دمشق میں مشہور تھی، اس کو اٹھا کے ساری کی ساری وہ سارا جھوٹ جو کہ انہوں نے اسکندر اعظم کے بارے جھوٹی باتیں لکھی تھی، اس کو اٹھا کے سورہ کہف میں پورے کا پورا شامل کر لیتا ہے. چاہے وہ سورج کا گدلے پانی کے تالاب میں ڈوبنا ہو، چاہے اس میں یہ کہنا ہو کہ اس نے یاجوج اور ماجوج کی دیوار بنائی، یا اس میں یہ کہنا ہو کہ جی وہ جو ہے وہ زمین کے سورج کے ڈھلنے اور غروب ہونے کی جگہوں پہ گیا. وہ سب کچھ ایک ایسی کتاب سے چوری ہے جس کو مسیحی کافر بھی جو ہے نا، مشرک بھی صحیح نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے لکھا تھا ایک ناول افسانہ جس کو قرآن نے سچ سمجھا کے اپنے اندر شامل کر لیا سورہ کہف میں. اچھا جی غالب صاحب، ابھی جو آپ نے کہا کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ سورج ایک چشمے ڈوبتا ہے، آپ وہی آیت نکالو، مجھے بتا دینا کہاں لکھا ہے. یار آپ کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ اس آیت میں جو کچھ بھی لکھا ہے، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ ایک کتاب سے چوری کیا گیا. وہ کتاب کافروں کی کتاب تھی. اس کتاب میں واقعی ایسا لکھا ہے کہ سورج ایک گدلے پانی کے تالاب میں ڈوب رہا تھا، اور قرآن نے ڈٹو کاپی کیا اسی کو، اور وہ کتاب قرآن سے پہلے کی ہے. آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ میرے سمجھ میں آ گیا بات. وہ تو بھی چلیں اللہ اچھی تعالیٰ بات آ کی گئی. تورات اور زبور، وہ بھی اللہ تعالیٰ وہ کی تو طرف سے رات آئی تھی. میں میرے بھائی، وہ بات تو رات کی نہیں ہے نا. میں نے آپ کو بتایا اس کتاب کا نام ہے رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ. ٹھیک ہے. وہ کتاب تو رات اور انجیل تو ہے ہی نہیں ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. وہ تو جھوٹی کتاب ہے. اسکندر اعظم، اس کتاب میں یہ لکھا گیا کہ اسکندر اعظم کرسچن تھا، حالانکہ وہ کبھی کرسچن نہیں تھا. وہ مسیح کے پیدا ہونے سے 400 سال پہلے آیا تھا. ٹھیک ہے. اس کتاب میں یہ لکھا گیا ہے، اور ذوالقرنین اسی کا نام تھا سریانی کتاب میں. ٹھیک ہے. جو کہ بھائی مسلمانوں نے ڈٹو کاپی کیا، ڈٹو کاپی. غالب بھائی، آپ ایسا کرو، آپ نے جو آیات کہا سورۃ کہف میں کہ دھوپ جو ہے، سورج جو ہے ایک چشمے میں ڈوبتا ہے، وہی آیت نکالو، مجھے بتا دینا کس طرح ڈوبتا ہے. ہاں، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ابھی آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائی، ابھی بتا رہا ہوں. یہ میں نے آرٹیکل لکھا تھا آج سے 6 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. آج دسمبر کی 12 تاریخ ہے. پورے 6 سال ہو چکے ہیں اس آرٹیکل کو ہم نے. ٹھیک ہے. دسمبر کی 11 تاریخ تھی آج جب ہم نے سٹریم شروع کی تھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے، مطلب ابھی تھوڑی دیر میں 12 ہو جائے گی. صحیح ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ ہے سکندر کا جو ذکر ہے، اور یاجوج اور ماجوج کا، وہ سورہ 83 to 89. ٹھیک ہے. اس میں لکھا ہوا ہے. اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ ابھی میں آپ لوگوں کو اس کا حال بتاتا ہوں. ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا اور اس سے سب طرح کے
ہر طرح کے اسباب و وسائل مہیا کیے تھے. ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا اور اسے ہر طرح کے اسباب و وسائل مہیا کیے تھے, یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا تو اس نے اسے غروب ہوتے ہوئے پایا ایک گدلے چشمے میں, اور اس نے پایا وہاں ایک قوم کو. ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ فلانڈم کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اسکندر کے ریمائنس آف الیگزینڈر دا گریٹ میں کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے, اسکندر کی دو مالا میں ہی اسکندر سورج کے چڑھنے اور ڈوبنے کی جگہوں پر جاتا ہے, اور غالب اسکندر بھائی کی دو مالا کا ترجمہ پیش. ہاں میں اب آپ کو اس کتاب کا ترجمہ دے رہا ہوں جس سے قرآن نے چوری کیا. ٹھیک ہے, اب اس نے دیکھا کہ سورج سمندر کے اوپر طلوع ہو رہا تھا اور 1 گھنٹے تک طلوع ہوتا رہا, اور دوپہر کے وقت اس نے سمندر کے پار جب سورج ان پر طلوع ہوا آدمیوں کے گروہ پہاڑوں میں غاروں میں چھپ گئے. قرآن بھی یہی باتیں کرتا ہے. اور کچھ نے اپنے آپ کو سورج کی سخت گرمی کے باعث پھینک دیا, اور مزید کچھ جانور اور آدمی جب سورج, یہ میں آپ کو لنک دے رہا ہوں, یہ میرا آرٹیکل ہے جو کہ میں نے آج سے 6 سال پہلے لکھا تھا, یہ چیٹ میں نے ڈال دیا, اس کو جسے اردو پڑھنی آتی ہے بھائی جا کے ضرور پڑھنا. ٹھیک ہے, اس کتاب کے اندر. اور اب ذوالقرنین کو زمین کے کونوں میں رہنے والی بد قومیں یاد آئیں, اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا میری مدد کرو, میں تمہاری ان قوموں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دوں گا. یاجوج اور ماجوج کی دیوار یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, اس کتاب سے چوری ہوئی ہے جو کہ قرآن سے پہلے آئی تھی. قرآن بعد میں آیا, وہ کتاب پہلے آئی تھی. ٹھیک ہے, اب اس نے کیا لکھا ہے, ٹھیک ہے, اور لوہا لے آئے اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑی بھٹی میں لوہا پگھلایا, اور وہاں اس نے لوہے سے ایک دروازہ بنایا جو کہ بہت اونچا چوڑا تھا. پھر اس نے رال سے پگھلایا اور اس کو لوہے میں ملایا حتیٰ کہ لوہا اور رال ایک شاہ بن گئے, اور اس طرح ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کو قید کر ڈالا. تو یہ سارے کا سارا میرے بھائی یہ اس کتاب سے چوری کیا گیا ہے. وہ کتاب جو ہے تورات اور انجیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کتاب تورات اور انجیل نہیں ہے میرا بھائی. آپ سمجھ رہے ہو کہ وہ تورات اور انجیل ہے, وہ کتاب تورات اور انجیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے ہو؟ بھائی یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کتاب ہے, لیکن آپ نے جو آیات پیش کیا آپ نے صرف اردو کا ترجمہ کیا. اب مجھے ایسا کہ یار اس میں جو آپ عربی کا, آپ پہلا تو میرا بھائی یہ کام کرو, ٹھیک ہے, کہ آپ کو میں نے آرٹیکل کا لنک دیا, اس کو پڑھنا اور اگلی بار آگے مجھ سے بات کرنا. ابھی نہیں, ابھی آپ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں. میں اب اس وہی آیت میں آتا حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدہا, یہ وجدہ کون سا صیغہ ہے مجھے بتائیے. میرے چاند, میرا ترجمے کے اوپر تو اعتراض ہی نہیں ہے نا, ترجمہ آپ جو مرضی کرا لو. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن اگر اللہ کی کتاب ہے تو وہ کافروں کی لکھی ہوئی ایک جھوٹی کتاب سے کاپیاں نہ کرتی, کیونکہ اسکندر اعظم جو تھا وہ کبھی بھی مسلمان یا کرسچن نہیں تھا, وہ کافر تھا میرے بھائی. اور اس بھائی میری کتاب بات میں, سن, میری بات سنیں غور سے, ذرا میری بات دوبارہ سنیں, آپ کو بھی بات سمجھ نہیں آئی میرا اعتراض کیا ہے. آپ کو چلو میرا ٹھیک ہے, اعتراض ابھی تک سمجھ ہی نہیں آیا. میرا آیا اعتراض یہ نہیں ہے کہ قرآن کا ترجمہ ٹھیک ہے یا نہیں, میرا اعتراض یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب سے کاپی کر رہا ہے جو کہ کافروں کی کتاب تھی. ٹھیک ہے, اور کافروں نے بھی وہ جھوٹی کتاب تھی, کیونکہ اس کا جو رائٹر ہے اس کتاب کا, اس کا نام ہے سوڈو کیلسٹینیز. سوڈو کیلسٹینیز کا مطلب ہے کہ جھوٹا کیلسٹینیز, ایک بندہ جو کہ کہہ رہا تھا جس نے کتاب لکھی, اور اس نے جو اسکندر اعظم کا اصل ہسٹورین تھا کیلسٹینیز, اس کے متھے لگا دی کہ یہ اس نے لکھی تھی, حالانکہ وہ بندہ وہ تھا ہی نہیں. ایک جھوٹی کتاب جس میں اسکندر اعظم کو کرسچن دکھایا گیا ہے, اور اسکندر اعظم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ یاجوج اور ماجوج کو اس نے قید کر دیا. وہ سورج کے اگنے کی جگہ پہ, سورج کے غروب ہونے کی جگہ, دونوں جگہ گیا, اور جو باتیں قرآن میں لکھی ہیں ایگزیکٹلی یہی کتاب, یہ کتاب وہی باتیں کرتی ہے. تو آپ کو جا کے یہ کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ قرآن, اللہ جو ہے نا وہ کافروں کی کتابوں سے کاپی نہیں کرے گا, یہ انسان کرتا ہے کاپی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ نے نہیں لکھا, وہ انسان نہیں لکھا, کیونکہ قرآن بھی کاپیاں کر رہا ہے, دوسروں سے چوریاں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. آپ میری بات سن لی نا, سنا دیں بھائی آپ. یہ قرآن کریم میں لکھا ہے سورۃ النساء میں 82 نمبر آیت میں, افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اسی قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر یہ قرآن کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہوتا نا تو اس میں تضادات ہوتا. تو ہیں تضادات, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا, دوسری جگہ کہتا ہے 8 دن میں بنایا. تضاد تو کتنے ہیں, آپ تضاد ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے آپ کو پلیجرزم اور چربے کی اور سرکے کی مثال دے دی, آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا, آپ پھر بھی اسے کہہ رہے ہیں. آپ جو, میں اعتراض کچھ کر رہا ہوں, آپ جواب کچھ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی صاحب, یہ چوری تب ہوگا جب قرآن کریم میں تضادات ہوں گے. قرآن کریم میں یہ چوری تب ہوگا جب تضاد ہوں گے. اگر بندہ ڈٹو کاپی کر لے تو پھر بھی چوری نہیں ہوگا, یعنی آپ کے مطابق. اب بھائی قرآن کریم نے چیلنج دی ہے, اسی قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت بناؤ, ایک چھوٹی سی صورت
تو کیسے یہ ممکن ہے کہ یہ بندے کا کتاب ہو سکتا ہے؟ ابھی تک 1450 سال نکل گیا، آپ کسی کو نے پتا ایک ہے سورت نہیں بنایا. آپ کی اپنی اسلامی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بندے نے پورا قرآن بنایا ہوا تھا. کہاں تو دکھا دیجیے بھائی. ہاں تو مسلمہ کذاب کو رسول اللہ نے کیوں قتل کرایا؟ کیا مسلمہ کذاب نے پورا قرآن تیار کیا تھا بھائی، آپ کو نہیں پتا؟ بھائی اس کا جو شعر ہے اس نے لکھا ہے، کبھی پیل ویل بولا تھا وہ. ہاں تو اسی طرح رسول اللہ کا بھی شعر ہے جو اس نے لکھا، آپ ایسے ہی اسے اللہ کے متھے لگا رہے ہو. نہیں، ابھی قرآن کریم کی بات ہو رہی بھائی. یہ قرآن کریم اسی قرآن کریم میں کہہ رہا ہے اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے تو کسی بندے کا کلام ہوگا نا، تو پھر اس میں تضاد ہوگا. اور اس نے قیامت تک چیلنج دیا کہ انسان اور جن سب جمع ہو جائے تو اسی طرح ایک چھوٹا سا صورت نہیں بنا سکتے. تو کیسی چوری ہوگا بھائی، آپ خود سمجھ لینا. اگر چوری کا ہوتا تو اس میں تضادات سب گرامر کی غلطی ہوتا. آپ گرامر کی ایک ہی غلطی نکالو، گرامر کی بس. کیا گرامر کی غلطی کیوں نہیں ہے؟ گرامر کی غلطیاں ساری آپ دنیا نکالو. بول رہی ہے. آپ کو پتا نہیں ہے نا، میں اب گرامر میں عربی دان تو نہیں ہے نا، میں گرامر کی غلطی تو نہیں نکالوں گا. میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اللہ میاں نے قرآن کس کتاب سے چوری کیا ہے. آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. بس اب میں کیا کروں؟ میں سوال کچھ کر رہا ہوں، آپ جواب کچھ دے رہے ہیں. سوال گندم، جواب بھائی چنا. میں وہی نہیں، میں وہی کہہ رہا کہ یہ چوری کی کتاب نہیں ہے نا. اگر چوری چوری کا کا ہی ہوتا ہے نا یار، تو اور کیا چوری کا؟ میرے بھائی میں نے آپ کو دکھا دیا کہ ایک پرانی کتاب ہے جسے رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ کہتے ہیں، سوڈو کیلیسٹھینیز اس کے رائٹر کا نام ہے. وہ کتاب قرآن سے پہلے تھی دنیا میں، اور قرآن نے اس سے چوری کی ہے، مگر آپ مان نہیں رہے کہ اس سے چوری کی ہے. کیونکہ اب سارا ہمیں قصہ ایک تو بات آپ نے ساری سورہ کہف ادھر سے چوری کی ہے. آپ نے نہ اس بات کو پڑھا جا کے، نہ کچھ. پہلے پڑھو بھائی میرا وہ آرٹیکل، پھر آپ کو اچھا پتا چلو لگے گا کہ کیا ہے. ایک بات سنو، چلیں. ایک بات سنو. ہاں چلو ٹھیک، ایک بات سنو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اس آیت کا کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ آیت بتاؤ کون سی ہے، ذرا آپ ترجمہ کرو، بتاؤ ذرا، پھر میں بتاتا ہوں میں آپ کو. آپ کو یہ حرفن رواسی، حرفن ایک منٹ میرا چاند رک جاؤ ذرا، زیادہ تیز نہ بنو، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. پہلے ذرا پہلی بات مکمل کر لیں نا، پھر اس پہ چلیں گے. گلزار بھائی آپ نے کچھ بھیجا ہے مجھے. میں نے بہت سارے تضاد آپ کی آواز کم آ رہی ہے، پلیز ذرا تھوڑا سا اونچا کریں اپنی آواز کو. میں کہہ رہا ہوں میں نے تضاد بھیجے ہیں اور ان کو دکھا بھی گلزار دیا. بھائی آپ کی آواز بہت کم ہے. ہیلو. وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کچھ بھیجا ہے آپ کو، وہ دکھا دیجئے ان کو. ہاں مگر اب گلزار بھائی وہ خود بتائیں گے نا. اب گلزار بھائی ڈراپ ہی ہو گئے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اب آپ نے مجھے بتائی کہ پہاڑ زمین پہ رکھے، وہ والی آیت بتائیے نا آپ نے مجھے. میں نے ٹھیک ہے. عربی بولا، آپ اسی کا ترجمہ کریں اور اسی میں نہیں تو کا میں اس اسی کا جو آیت میں. ترجمہ کیوں کروں؟ آپ بڑبڑ عربی بول رہے ہیں، میں اس کا ترجمہ کیوں؟ لکھی ہوئی بتاؤ نا، ابھی میں ترجمہ کرتا ہوں. آپ وہی سورۃ النحل کا آیت ہے جو آپ نے کہا 15 اچھا نمبر کون آیت سی آیت ہے. ہے؟ ذرا بتائیں ذرا، سورہ نحل کی کون سی ہے؟ 15. سورہ نحل کی آیت نمبر 15. ایک منٹ، ہاں آپ کریں بات، میں کروں. گلزار بھائی آپ میں نے مجھے یہ کچھ کہہ بھیجا. رہا ہوں کہ بھائی نے تضاد پوچھے ہیں، میں نے غالب آپ کو سلائیڈیں بھیجی ہیں، تضاد سامنے لکھے ہیں، دونوں آیتیں لکھی ہوئی ہیں تضاد کی ٹاپک کے اچھا ساتھ. آپ ذرا پھر یہ تضاد ایکسپلین کریں نا. اب آپ نے بھیجے ہیں مجھے تو ذرا آپ ایکسپلین کریں ان کو. ہاں تضاد اگر آپ کھول دیں گے سامنے ایک بھی تو بہت ہاں میں نے سارے کھول دیا. کانٹرڈکشن ہیں. اب جیسے یہ ہے بایولوجی کا تضاد ہے، دو آیتیں دونوں الگ باتیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں بتائیں ذرا بتائیں. اب تھوڑا اور اس کو بڑا کریں، میں فون پر ہوں. کریں. ہاں ایک ہاں جی. آیت میں کہا جا رہا ہے اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی کو. پھر ایک اور جگہ آیت میں کہا جا رہا ہے اور وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. یہ تضاد نہیں ہے، یہ تضاد نہیں ہے. ایک جگہ اللہ پاک بول رہے ہیں پانی سے پیدا کیا، دوسری جگہ بول رہے ہیں مٹی سے پیدا کیا. ایسے بہت سارے تضاد ہم حارث سلطان کے ساتھ اس پہ پریزنٹیشن دے چکے ہیں، اور بھی کھولتے رہیں، آتے رہیں گے. اچھا یہ دوسرا آ گیا جی تضاد یہ کیا ہے؟ نمبرز پہ تضاد ہے. یہ دونوں آیتوں میں یہ جو اچھا یہ آیت ہے سورہ اس میں انفال کی آیت نمبر 65 سے 75 اور سورہ انفال کی آیت نمبر 66 سے 75. ہاں ہاں 66 دونوں 66 ایک ساتھ سورہ آئے تھے. 65 اور جی 65 اور 66 دونوں میں جو ہے نا تضاد ہے. ہاں بتائیں اب ذرا. ہاں اس میں ایک میں آیت میں لکھا ہوا ہے اے غیب کی خبریں بتانے والوں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں کے 20 صبر والے ہوں گے 200 پر غالب ہوں گے. پھر اگلی اگر نیچے کریں اس کو، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے اے اللہ تمہیں تخفیف فرما دی، اسے معلوم ہے کہ تم کمزور ہوگے، اگر تم میں 100 صبر والے ہوں گے تو 200 پر غالب ہوں گے. دونوں نمبرز میں الگ الگ لکھا ہوا ہے اور دونوں آیتیں ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہ بھی تضاد ہے. یہ انسانی کلام ہو سکتا ہے. اور بھی تضاد میں نے آپ کو بھیجے ہیں. یہ والا یہ ایک اور.
یہ مصیبت کا تضاد ہے کہ ایک طرف اللہ بولتا ہے مصیبت میں دیتا ہوں، دوسری طرف اللہ بولتا ہے مصیبت انسان خود لاتا ہے اپنے اوپر. اب کس کو مانے؟ اب میں پڑھ دیتا ہوں کہ ایک تضاد ہے، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے اور اللہ پر ایمان لانے لائے. اور پھر دوسرے میں لکھا ہوا اور جس پر مصیبت پہنچی ہو وہ اس کے سبب سے ہے. یعنی غالب بھائی اب میں آپ کو بولوں میں آپ پہ مصیبت لاتا ہوں اور پھر ایک اور جگہ بولوں کہ بھائی غالب کمال آپ اپنے اوپر خود مصیبت لاتے ہو، تضاد ہو گیا. اور یہ کلام اللہ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے تضاد بھائی تو ہیں اور یہ بڑے اچھے بھائی ہیں، کل آئے تھے ہماری اسٹریم میں اور انہوں نے کافی بات کی تھی. تو بھائی جان اور تضاد دیکھیں گے یا کافی ہیں آپ کے لیے؟ نہیں، آپ نے جو آیت پیش کی یہ آدھا پیش کیا، اس کا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہاں ہے اور یہ کہاں ہے. یہ جو پہلی آیت آپ نے بتایا نا، یہ پہلے بایولوجی کا تضاد پہ آ جائے نا، پھر غالب اس پہ زیادہ اچھا. ایک جگہ پانی کی بات ہو رہی ہے، مٹی کی بات ہو رہی ہے، اس کو آپ پہلے ڈیفائن کریں. آپ دیکھو یہ صورت ہاں، انبیاء وہ کی ایک جگہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، آپ کہہ رہے ہو دوسری طرف کے پھر کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں پانی سے پیدا کیا. تو بتائیں پھر صبر کرو، مٹی سے پیدا کیا اور یہ کہ سلائڈ پانی سے کھول بھی پیدا دیں کیا؟ غالب بھائی، سامنے سلائڈ میں نے کھول کھول دیں دی، میں نے تاکہ کھول دی، میں نے کھول صبر دی. تو کرو، میں بتا دیتا ہوں. سورۃ انبیاء کی آیت ہے 30 نمبر. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. پھر جو آپ نے دوسرا آیات بنایا وہ سورۃ سجدہ کی ہے، 21ویں پارے کی ہے. میں ابھی نکال دیتا ہوں. نہیں، ادھر سورہ انسان کو فرقان ہے، ایک سورہ نام ہے، ایک سورہ فرقان ہے. میں ہر جگہ لکھا ہے بھائی، ایسا نہیں ہے. یہ سامنے آ رہی ہے نا، دیکھیں پڑھیں ذرا اسے غور سے، غور سے پڑھیں نا اس کو. وہ مجھے نہیں دکھتا ہے وہ. ہاں، تو پرابلم یہ ہے کہ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 ہے، ٹھیک ہے، جس میں کہا کہ اور وہی ہے جس نے تمہیں پانی سے بنایا، ٹھیک ہے. اور پھر سورہ نام کی آیت نمبر 2 ہے جس میں اس نے کہا وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا. آپ بتائیں جی، پانی سے بنایا کہ مٹی سے بنایا؟ بھائی ادھر یہ لکھا ہے سورۃ حامیم سجدہ میں، ثم جعلنا نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، ہاں، سلال مٹی سے بنایا تمہیں، ہاں اور پھر ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، ٹھیک رہے گی سلال. مٹی سے. ہاں ادھر یہ من ماء مہین ہے. ادھر یار اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں یہ صرف 2 تضاد نہیں ہے اس آیت میں، اس میں کئی آیتیں ہیں، بار بار سبھی جگہ پہ ایک ہی بھائی تضاد ہے. یہ انسان کی بتدریج وہ بتا رہے بھائی، کبھی انسان نطفے یار سے مجھے بنایا. ایک بات بتائیں، بات بتائیں، برف کس چیز سے بنتی ہے؟ کیا برف؟ برف کس چیز سے بنتی ہے؟ برف جب ٹھنڈ زیادہ ہوتا تب اسے بنتی ہے. بنتی کس چیز سے؟ کون سی چیز ہے جو برف بن جاتی ہے؟ مجھے اس میں اتنا جانکاری نہیں ابھی تو فی الحال. پانی برف بن جاتا ہے میرے بھائی، پانی برف بن جاتا ہے. اور مجھے بتائیں ایک گھڑا جو ہوتا ہے وہ کس چیز سے بنایا جاتا ہے؟ کچا گھڑا. مجھے کیا معلوم ہے. ہاں، تو یعنی ایک اب آپ ذرا غور سے بات سنیں، اللہ میاں پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم پانی سے گھڑا بنا سکتے ہیں اور مٹی سے برف بنا سکتے ہیں. اللہ میاں یہ کہہ رہا ہے یہاں پہ. نہیں، آپ نے جو آدھی آیت نکالا نا، آدھی کیا، میں نے پوری آیتیں میرے بھائی، یہ پوری آیتیں آپ کے سامنے، آدھی نہیں ہے میرے بھائی، یہ پوری آیتیں ہیں آپ کے سامنے، یہ آدھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں، میں آپ کے پاس آؤں اور میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو کچی مٹی سے برف بنا کے دکھاؤں گا، آپ مجھے کیا کہیں گے؟ نہیں، آپ یہ جو آپ کا طریقہ یہ اس طرح نہیں ہے. میں نے اسی طرح، اور کس طرح؟ مجھے بات بتائیں کہ ایک آدمی ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ میں پانی سے تمہیں پیدا کیا اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں مٹی سے پیدا کیا. تو بندہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ پانی سے اگر پیدا کیا تو انسان برف ہوگا، مٹی سے اگر پیدا کیا تو انسان کچا گھڑا ہوگا. اب مجھے بتائیں، اگر اچھا ایک انسان مٹی سے بنا ہے تو اسے برف ہونا چاہیے، اور اگر ایک انسان پانی سے بنا ہے تو اسے کچا گھڑا ہونا چاہیے. دونوں میں سے کون سی بات سچ ہے؟ دیکھو بھائی، یہ سورۃ صافات 11 نمبر آیت ہے، اس میں بنا انا خلقناہم. بھی آپ کو میرے چاند، آپ دوسری آیتوں کی بات کر رہے ہو، یہ جو 2 اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں ان کی بات کرو. ایک میں کہہ رہا ہے میں نے پانی سے بنایا، پانی سے کیا بن سکتا ہے؟ برف. اور ایک جگہ کہہ رہے مٹی سے بنایا تو مٹی سے گھڑا بن سکتا ہے کچا. ٹھیک ہے، اب مجھے بتاؤ کہ کیا آپ پانی سے کچا گھڑا بنا سکتے ہو؟ بھائی اللہ تعالیٰ کہ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا. آپ کو ابھی بھی سمجھ میرے بھائی، آپ جو مرضی کرتے رہو نا، آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی میری بات کی. اللہ میاں کہہ رہا ہے کہ وہ پانی سے کچا گھڑا بنا سکتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ میاں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ مٹی سے برف بنا سکتا ہے. اللہ میاں یہ کہہ رہا ہے اصل میں، جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا میرے بھائی. مٹی غور سے برف دوبارہ غور کریں. ہاں، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ مٹی سے برف بنائے گا تو مجھے یہ بتاؤ کہ بندہ اس کو ہم بیوقوف کہیں گے یا عقل مند کہیں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. آپ لوگ جو ترجمہ ہے نا نیچے نا،
اچھا آپ اگر سمجھا آپ دیں وقت بھائی، آپ سمجھائیں، سامنے کلیئر کٹ نظر آ رہی ہے، ایک بات میں مٹی ہے، دوسرے میں پانی ہے، کون سی بات ٹھیک ہے؟ اسی بات پوچھنا ہے ہم آپ سے۔ بھائی جب آپ لوگ قرآن کریم کھولیں گے نا، یہ انسان کے بتدریج حالات ہے، کبھی وہ نطفے سے، کبھی پھر پانی سے، کبھی سلالہ سے، یہ صورت اس میں بھی ہے، انا خلقناکم، صورت مرسلات میں بھی ہے۔ یعنی آپ کہہ اس رہے کا ہیں کہ اللہ کنفیوز ہے، نہیں، کبھی وہ کنفیوز کہتا نہیں ہے ہے، مٹی سے، کبھی خون سے، کبھی پانی سے، ساری جگہ پہ کنفیوز ہے نا اللہ۔ نہیں، اس کی کئی کئی تو کئی یار میں حالات تو آپ ایسے۔ سے کہہ رہا ہوں نا اچھا کہ یہ کہنا ایک جگہ پہ یہ کہنا کہ پانی سے بنایا ہے، دوسری جگہ پہ یہ کہنا کہ مٹی سے بنایا ہے، اسی طرح کہنا ہے کہ اللہ میاں جو ہے وہ پانی سے مٹی بنا سکتا، پانی سے کچا گڑا بنا سکتا ہے، اور برف سے اور مٹی سے برف بنا سکتا اچھا، ایک اور غالب بھائی سوال میں تضاد نے ہے وقاص نا، بھی بھائی، آپ آپ کہہ رہے کو تھے ایک تضاد بھیجا نہیں ہے، ہے تو تضاد تھوڑا۔ ہے۔ اچھا ایک اور سوال ہے وقاص بھائی، آپ غالب بہت بھائی مجھے پتا واٹس ہے ایپ میرے اپنا چیک کیجئے نا۔ ہاں جی ہاں ہاں جی میں کر وقاص رہا بھائی، ہوں۔ آپ مجھے پتا ہے آپ بہت پیار سے کل بات کر رہے تھے، ہم بھی آپ سے پیار سے بات کر رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، ہم آپ سے یہ بتائیں کہ آپ بریانی کھائی ہے آپ نے؟ بریانی، ہاں جی، بریانی، بریانی جی کھائی جی ہے؟ اچھا جی۔ بریانی جب بن جاتی ہے تو آپ کیا بولتے ہو، اس یہ ٹماٹر ہے یا بریانی بولتے ہو آپ؟ یہ چیپٹر 27 ورس 18 والا۔ آپ آ اس گیا کو آ گیا بریانی آ گیا۔ کہتے ہو یا بولتے ہو یہ ٹماٹر ہے؟ حالانکہ بریانی میں ٹماٹر ڈلتا ہے، دہی ڈلتا ہے، چاول ڈلتا ہے، آپ آخر میں جب پروڈکٹ بن جاتی ہے تو آپ اس کو بریانی بولتے ہو یا بولتے ہو یہ ٹماٹر ہے؟ بھائی میرے ہیلو، سمجھ میں آپ کی بات نہیں آیا۔ اب یہ دیکھو، ہاں یہ قرآن کی سائنس کا کمال آپ دیکھو، چیٹی آپس میں ہوں بات کر رہی اس میں، ہوں یہ تو تو اس میں قرآن کیا، کی سائنس ہے۔ تو کر تو دیں، اس میں پہلے کیا یہ حرج بات ہے میں بھائی؟ کمپلیٹ کر لوں امت بھائی، یہ بات آپس کمپلیٹ میں کر بات لوں۔ کرتی چیٹی؟ ہاں چیٹی آپس میں بات کرتی ہے؟ ہاں، کرتے 20 بات کرتے ہیں تو چلیں آپ کو ٹھیک کیسے ہے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ابھی پروو کرایا، سائنس نے بھی پروو کرایا میں کہ سمجھ 20 بات گیا، کرتا ہے۔ نہیں نہیں، اصل میں وقاص کون سی وہ لینگویج میں بات بات نہیں کر رہی مانیں تھی؟ گے، نہیں نہیں، وہ کہیں گے اللہ نے کیا، ہم تو اب تضاد نہیں، نہیں ایک کر منٹ رہے۔ رکو نا، نہیں کون سی لینگویج میں بات کر رہی تھی چیٹی؟ بھائی ہر آدمی، ہر جاندار ارے اپنے اپنی زبان چیٹی میں بات کون سے کرتی ہے، لینگویج میں بات کر رہی تھی؟ اپنی زبان میں بات کر رہی ہے، اپنی زبان میں، کون سی؟ اپنی زبان میں، جو اس کا زبان ہوگا اسی میں بات کریں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ ویسے تو ہم نے آپ سے کہا کہ اللہ میاں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پانی سے گھڑا بنا سکتا ہے اور مٹی سے برف بنا سکتا اور ہے، اس یہ میں ایک بات بات جو ہے ہے نا غالب وہ بھائی، ایک وقاص میں بار بار نا یہ بات ڈاج کر رہے ہیں، جب بریانی بن جاتی ہے نا، آپ یہ بولتے ہو یہ ٹماٹر ہے، نہیں بھائی، آپ اس کو کیا بولتے ہو، بریانی۔ اسی طرح جو بایولوجسٹ ہے نا وقاص بھائی، وہ یہ نہیں کہتے کہ انسان مٹی سے بنا ہے، وہ پورا کا پورا بھی انسان بنا ہے، جس کی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتا رہا یہ چیزیں ہوتی ہیں، بس وہ بول رہا ہے مٹی سے بنی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو تضاد آپ کے سامنے آ گیا، اب آپ کی مرضی، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ جی غالب بھائی، نہیں، یہ تضاد بھائی صاحب، یہ تضاد نہیں ہے، یہ قرآن کریم میں کئی جگہ لکھا ہے، یہ تو صورت مرسلات میں لکھا ہے، الم نخلقکم من ماء مہین، ادھر بھی لکھا ہے، کئی جگہ لکھا ہے۔ یہ انسان کے بتدریج حالات ہے، کبھی نطفے سے، کبھی پانی سے، کبھی نہیں سلالہ قرآن سے۔ یہ لکھنا بھول گیا کہ بتدریج حالات ہیں، یہ آپ نے لکھ دیا ہے۔ یہ بھائی آیت آپ پہ نازل ہوئی ہے بھائی میرے، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے کہ قرآن یہ بتدریج حالت بیان کر رہا ہے، یہ غالب بھائی آیت آپ پہ نازل ہوئی ہے میرے غالب بھائی۔ بھائی سوری، میں یہ آپ کو کوئی کٹ حضرت محمد پہ یہ آیت نازل ہی نہیں ہوئی کہ یہ ہم جو ہے نا جس میں اللہ یہ کہے کہ ہم آپ کو انسان کے بتدریج حالات بتا رہے ہیں، یہ آیت آپ پہ نازل ہوئی ہے میرے بھائی، یہ نہیں، قرآن مجھے میں نہیں بھائی، رسول اللہ پہ ایک نازل نہیں بات، ہوئی میرے بھائی۔ یہ اگر یہ رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ بتدریج حالات والی آیت اگر رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے تو مجھے اس کا آیت نمبر اور سورت نمبر بتائیں، میں نکال کے آپ کو پھر بتاؤں گا۔ مگر یہ آپ پہ ہوئی ہے میرے بھائی نازل، یہ رسول اللہ پہ نہیں ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری ٹو سے۔ آپ ایسا کرو، بات صورت اور ہے، مومن نہیں ہے، ایک صورت، بات ہے غالب بھائی، یہ نہیں آپ تو کی بتدریج کہیں لکھا ہی نہیں ہے، بتدریج ہم حالات بتا رہے ہیں مختلف صورتوں میں ہیں۔ یہ تو آپ پہ آیت نازل ہوئی، آپ کہہ رہے ہو یہ بتدریج ہے، رسول اللہ نے تو کہا ہی نہیں تھا، رسول اللہ نے کسی حدیث میں نہیں بتایا کہ جتنی بار اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ بھائی یہ پانی سے بنایا، مٹی سے بنایا، جمع ہوئے خون سے بنایا، فلاں سے بنایا، ڈمکان سے بنایا۔ یہ تو رسول اللہ نے کسی حدیث میں، کسی قرآن کی کسی بھی آیت میں یہ نہیں بتایا کہ ہم آپ کو انٹرمیڈیٹ یا آپ ایسا کرو، بتدریج حالات بتا آپ رہے ہیں۔ جب انسان کا پیدائش کا بات ہوتا ہے قرآن کریم میں کیا کہتا ہے، آپ صورت مومن کا کیا 14 کہتے نمبر ہیں، آیت کیا نکالو، کہتے ہیں؟ سورہ 14 مومن نمبر کی آیت۔ آیت نمبر 14 میں کیا لکھا ہے؟ کیا یہ لکھا ہے سورہ مومن کی 14 نمبر آیت میں کہ ہم بتدریج حالات بتا رہے ہیں؟ بتائیں ہاں، مجھے، لکھا ہے یا آپ نہیں نکال لکھا؟ اس کہ چلے انسان ہم کس طرح نکال پیدا۔ لیتے ہیں نا میرے بھائی، آپ ابھی بھی جو ہے نا، آپ ابھی بھی سورہ مومن کی آیت نمبر 14 ہیں، کیا ادھر یہ لکھا ہے کہ ہم آپ کی بتدریج حالات بتا رہے ہیں؟
وہ تو نہیں لکھا نا کہیں بھی, یہ تو آپ بتا رہے ہو نا, یہ تو آپ کے اوپر آیت اتری ہے, ان رسول اللہ پہ تھوڑی اترا تھا. ٹھیک ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ اب تیسری بات آ گئی ہے جو آپ کہہ رہے ہو نا, اب اس میں سے تیسری بات آ گئی ہے کہ تضاد, آپ نے جو آیت بتائی ہے وہ اس تضاد کو اور مضبوط کر رہی ہے. وہ یہ کہ ایک جگہ کہہ رہے ہو ہم نے پانی سے بنایا, پھر اسے کہتے ہو ہم نے نطفے سے بنایا, پھر لوتھڑا بنا دیا فلاں ڈھمکاں. تو بھائی یہ بتا دو کہ مٹی سے بنایا کہ پانی سے بنایا. ٹھیک ہے, اب آپ پڑھ لیں شاید کو بے شک, اب وہی پھر ہم آیت, اس اب پہ اس کا بات ترجمہ کریں کریں کیا لکھا ہے اس میں. گے. کیا ہے اس میں, پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا, پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی, پھر بوٹی میں ہڈیاں بنائی, پھر فلاں ڈھمکاں کیا اور اس کو نئی صورت میں بنا دیا. مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ اس بات کا بتا رہی ہے کہ فلاں یوں تھا تو فلاں ڈھمکاں یوں تھا, یہ نہیں بتا رہی کہ بنایا کس چیز سے ہے. ٹھیک ہے, آیت پہلے ایک آیت میں کہہ رہا ہے کہ میں نے پانی سے بنایا. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں کہ پانی سے لوتھڑا بنتا ہے, پانی سے بن سکتا ہے لوتھڑا؟ مجھے اب یہ بتا دیں. دیکھو بھائی آپ تھوڑا مجھے بولنے دو. یہ سورۃ مومن کی 13 نمبر آیت میں بنایا. پہلے تھی نا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, یہ پہلا. ثم جعلناه نطفة في قرار مکین, پھر اسی نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دیا. ثم خلقنا النطفة علقة, پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا. پھر اس خون کے لوترے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا. پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دی. پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا. پھر دوسرے بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا. اور برکت والا وہ اللہ ہے جو یعنی بہترین اللہ میاں یہاں پہ بتانا بھول گیا ہے کہ ہم نے پانی سے لوتھڑا بنایا تھا یا مٹی سے. اب بھائی غالب بھائی میرے بات سنو, ادھر جو صورت میرے بھائی آپ ابھی انبیاء میری میں, بات سمجھ رہے ہیں نا, بات یہ ہے کہ یہاں پہ بنانے کی تو بات نہیں ہے کہ ہم نے کس چیز سے بنایا. یہاں پہ تو بات ہو رہی ہے کہ فلاں, نہیں سنیں میری بات نا, دیکھیں ایک بات ہے, آپ دہی جماتے ہو, دہی ایک وقت کیا تھا, دودھ. ٹھیک ہے, آپ کیا کہتے ہو دہی کس چیز سے بنا ہے؟ دودھ سے. جی جی کیا کہتے ہو, دہی دودھ سے بنا ہے نا. ٹھیک ہے, ہاں دودھ سے بنا ہے نا دہی. تو ہاں یہ جی اسی طرح اللہ بات کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پانی سے پیدا کیا, یعنی تم پہلے پانی تھے پھر تم انسان بن گئے. ٹھیک ہے, پھر اللہ ایک اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہیں ہم نے مٹی سے بنایا ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں کہ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دہی کو دودھ سے بنایا, دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم نے دہی کو مٹی سے بنایا. اب مجھے بتائیں کہ یہ دونوں باتیں آپس میں ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کرتی ہیں یا ایک دوسرے سے تضاد رکھتی ہیں یا نہیں؟ غالب اتنی سی بھائی بات میرے ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ ادھر ہمیں لے آئے ہو, اس آیت سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا, وہ بات وہیں کی وہیں رہتی ہے کہ اللہ نے یہ بتا دیں کہ پانی سے بنایا کہ مٹی سے بنایا. بھائی ادھر جو یہ تو صورت انبیاء کی, اب مجھے یار میرے بولنے چاند, نہیں ایک دیتے. منٹ آپ ایک منٹ مجھے دوبارہ, اب آپ پھر اگر مگر کرو گے. میں نے آپ سے 3 باتیں پوچھی ہیں, قرآن ہمیں 3 آپشن دیتا ہے. ہم نے تمہیں کس سے بنایا؟ پانی سے. دوسری آپشن ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا. تیسری آپشن ہم نے تمہیں خون سے بنایا. اب مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ تینوں باتوں کے اندر آپس میں تضاد ہے کہ نہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں, آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں لوتھڑے سے فلاں بنا ڈھمکاں بنائیے, جو بھی ہوا ٹھیک ہے, وہ بات نہیں ہم کر رہے. صحیح ہے, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ 3 جگہوں پہ 3 مختلف باتیں کی گئی ہیں جو کہ تینوں ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ کرتی ہیں. میرے بھائی ہم یہ بات کر رہے ہیں, آپ چاہے یہاں پہ خون کے لوتھڑے سے فلاں بن گیا, ڈھمکاں بن گیا, ڈھمکاں بن گیا, ہمارا اعتراض وہیں کا وہیں ہے. آپ اس کا جواب دے ہی نہیں رہے ہو. سمجھ گئے میری بات؟ اور نہ آپ کی یہ آیتیں, سورہ مومن کی آیتیں اس بات کا جواب دیں گی جو سوال ہم کر رہے ہیں. ہم سوال گندم کر رہے ہیں, آپ جواب چنا دے رہے ہیں میرے بھائی. آپ بھائی ایسا کرو, آپ میرے جواب سمجھ نہیں پایا. نہیں, ہم ادھر آپ جو کا جواب صورت سمجھ پائے مومن, ہیں میرے بھائی, ہم آپ کا جواب سمجھ پائے ہیں. آپ ہماری بات نہیں سمجھ رہے کہ ہمارا اعتراض وہ ہے ہی نہیں ہے جو آپ جواب دے رہے ہیں. غالب بھائی بھائی میرا پلیز ایک لاسٹ کوسچن لے لو. ہاں جی لے لیں جی, لے لیں. ہاں, یہ چیپٹر 20 کا ورس 88 نکالو. چیپٹر 20 ورس 88. ہاں جی, تاہا ورس نمبر 88 28. 88 28. 88 88. ہاں ہاں جی. جی, ہاں جی. دیکھو انہوں نے پہلے بتایا کہ جو چیٹی ہے وہ آپس میں بات کرتی ہے اور وہ انسانوں کو بھی پہچان لیتی ہے. ابھی اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ایک کاف کا اسٹیچو ہے, وہ اپنے منہ سے آواز نکالتا ہے. یہ دیکھو سر. ہاں, اور تو اس نے ان کے ایک بچہ بنایا یعنی کالب, جس کی آواز گائے کی سی تھی. تو لوگ کہنے لگے یہی تمہارا معبود ہے, اور موسیٰ بھی معبود ہے, مگر وہ بھول گئے. ٹھیک ہے, چلیں
چلیں جی وقاص خان، میرے خیال میں آپ کے ساتھ کافی لمبی بات ہو گئی، آپ اپنا کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں اور پھر ہم آگے چلیں گے، اینڈ کرنا ہے اس ٹیم کو بس. چلو جی ٹھیک ہے، آپ ہماری بات نہیں سمجھ پائے، چلو اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے. چلیں جی، انشاءاللہ آپ کو بھی، آپ کو سائنس ہدایت دے جی، ہماری دعا ہے آپ سے. چلو آپ کے لیے، انشاءاللہ ٹھیک پھر ہے، کبھی چلیں بات ہوگی انشاءاللہ اسی طریقے. چلیں آئیے گا ضرور، نیکسٹ ٹائم ضرور آئیے گا آپ، ٹھیک ہے. چلیں، انشاءاللہ. شکریہ بہت، السلام اوکے علیکم. بائے. اچھا بھائی، وعلیکم السلام. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.